عالمی خبروں اور عالمی سیاست کی بدلتی صورتحال پر ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں وسیم اللہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ برطانوی افواج اس وقت یوکرائن میں ہیں۔ برطانیہ نے اپنی افواج کو یوکرائن میں کیوں ڈپلائی کیا ہے، اور روس کو آنے والے وقت میں یوکرائن کے اتحادیوں سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور یوکرائن کے اتحادی برطانیہ اور امریکہ اس وقت کیسے یوکرائن کی جنگ لڑ رہے ہیں اور روس کے خلاف اس وقت میدان جنگ میں۔ ادھر روس کے سابق صدر نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دوسری اہم خبر کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ایک دفعہ پھر یمن پر فضائی بمباری کی گئی ہے۔ یہ دوسری آج یہ واقعہ ہے بمباری کا۔ جمعے کے روز، جمعے کی رات کو امریکی اور برطانوی افواج کی جانب سے بمباری کی گئی تھی، اور یمنی اوسیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ آج بھی امریکی افواج کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر یمنی اوسیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ ایران نے گزشتہ عرصے میں ہونے والے بم دھماکوں کی تحقیقات کی ہیں، اور یہ جو دو خودکش بمبار تھے، یہ ان کا تعلق کہاں سے تھا اور یہ کیسے ایران میں داخل ہوئے، ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ سب سے پہلا اور اہم معاملہ کہ برطانیہ کی افواج اس وقت یوکرائن میں ہیں، اور روس کے سابق صدر جو 2008 سے 2012 تک صدر رہے ہیں، میدویدیو ان کا نام ہے، انہوں نے خبردار کیا ہے روس کی حکومت کو۔ یہ اس وقت پیوٹن کے اتحادی بھی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو برطانوی افواج یوکرائن میں ہیں، اس کا سیدھا آسان الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ اب یوکرائن اور اس کے اتحادی برطانیہ بھی یوکرائن کے ساتھ اس وقت براہ راست جنگ میں شریک ہے، اور وہ بھی روس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں یوکرائن کے جتنے بھی اتحادی ہیں، نیٹو کے جتنے بھی ممالک ہیں، کیا وہ یہ جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں روس کے خلاف، اور یہ سب مل کر کیا روس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ عرصے میں پولش ایک لیڈر تھے پولینڈ کی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، ایک بیان سامنے آیا تھا کہ برطانوی افواج بھی یوکرائن میں ہے، جس پر روس کی جو افواج تھی، روس کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھی، وہ ایکٹیو ہوئی تھی۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ روس کے سابق صدر کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے روسی حکومت کے لیے، پیوٹن کے لیے، کہ اس وقت نیٹو اور اس کے جتنے بھی نیٹو میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ یوکرائن کی مدد کو آنے والے ہیں، اور یہ روس کے خلاف ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور برطانیہ براہ راست تو شاید اس جنگ میں شریک نہیں تھے، لیکن مالی تعاون کی صورت میں اور اسلحے کی صورت میں وہ یوکرائن کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس جنگ میں پچھلے 2 سال سے وہ مسلسل روس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لیکن اب معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے کہ نیٹو کے جو ممبرز ہیں وہ اس وقت یوکرائن کے حق میں سامنے آ گئے ہیں، اور وہ روس کے خلاف ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری اور اہم خبر کہ آج برطانیہ اور امریکی افواج کی جانب سے ایک دفعہ پھر یمن پر فضائی بمباری کی گئی ہے۔ آج ہفتے کی صبح 3 بجے کے قریب مقامی وقت کے مطابق دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے، اور آج پھر یمن کے دارالحکومت صنعا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی افواج کا کہنا ہے کہ آج جو حملہ کیا گیا ہے، جو بمباری کی گئی ہے، اس میں ٹام ہاک جو میزائل ہیں وہ داغے گئے ہیں، اور یہ بڑی تعداد میں داغے گئے ہیں، جن میں امریکہ کی جو افواج ہیں ان کا کہنا ہے، ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آج جو حملہ کیا گیا ہے اس میں یمنی حوثیوں کے ریڈارز، ان کے اسلحے کے ڈپو، اور ان کا جی پی ایس کا جتنا بھی نظام تھا جو کنٹرول کرتا تھا ایئر سپیس کو، وہ سارا تباہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے جمعے کو بھی ایک بڑا اٹیک کیا گیا تھا، اور یہ تقریباً 60 سے زائد جگہوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور امریکہ اور یمنی حوثیوں کے درمیان اس وقت براہ راست جنگ جاری ہے۔ یمنی حوثیوں نے گزشتہ روز ریڈ سی میں ایک اور دفعہ ایک اور شپ کو، بحری جہاز کو نشانہ بنایا تھا۔ یاد رہے کہ یمنی حوثی 7 اکتوبر کے بعد اس وقت گزشتہ 3 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد مسلسل ریڈ سی میں سے گزرنے والی جتنی بھی بحری جہاز ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے، امریکی صدر کی جانب سے ان کو دھمکی دی گئی تھی کہ آپ یہ حملے بند کریں، ورنہ آپ اس کا نقصان اٹھا سکتے ہیں اور ہم آپ پر حملہ کریں گے، اور وہ چیز سچ ثابت ہوئی کہ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے اس وقت حملے یمن پر جاری ہیں، اور یمنی حوثیوں کا اس پر یہ کہنا ہے کہ ہم امریکہ کے ان حملوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آخری حد تک
جو امریکہ کے خلاف لڑائی ہے وہ لڑیں گے۔ ادھر ایران نے تحقیقات کی ہیں کہ گزشتہ دنوں ایران میں 2 بڑے بم دھماکے ہوئے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی وفات کا جو دن تھا، ان کی جو برسی تھی، اس دن کے موقع پر 2 بڑے دھماکے ہوئے تھے، جن کے نتیجے میں 100 سے زائد لوگ جاں باک ہوئے تھے اور کئی لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اس معاملے پر ایران نے تحقیقات کی، ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی سے تحقیقات کی، اور یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ جو دھماکے ہوئے تھے، ابتدائی طور پر تو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ دھماکے کس طرح ہوئے ہیں، آیا کوئی آئی ڈی نصب تھی، کوئی خودکش بمبار تھے، کیا کس طرح تھا، لیکن اب ایرانی انٹیلیجنس کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ 2 خودکش بمبار تھے، اور یہ داعش سے ان کا تعلق تھا، اور یہ دسمبر کے جو مڈ کے کچھ دن تھے اس میں یہ آئے تھے، ایران میں داخل ہوئے، ایران کی جو جنوبی بارڈر ہے وہاں سے یہ داخل ہوئے، اور ان میں سے جو ایک خودکش بمبار تھا جس کا نام بوزرو تھا، یہ 24 سال اس کی عمر تھی، اس کی پہچان بوزرو کے نام سے ہوئی ہے، اور یہ تاجک نیشنلٹی بھی اس کے پاس تھی اور اسرائیلی نیشنلٹی بھی اس کے پاس تھی، جبکہ جو دوسرا جو خودکش بمبار تھا اس کی ابھی تک اس کے بارے میں ابھی تحقیقات جاری ہیں کہ وہ کون تھا، اس کا تعلق کہاں سے تھا، لیکن ایک چیز تو واضح ہوگی کہ اسرائیل براہ راست ظاہر ہے ان حملوں میں ملوث ہے، یا اسرائیل ہی اصل اس حملے کے پیچھے وہ عنصر تھا، وہ لڑنے والا تھا کہ جس نے یہ ساری پلاننگ کی اور ایران کو یہ نقصان پہنچایا، کیونکہ ان میں سے جو 2 حملاور ہیں، ایک کا جو ہے خودکش بمبار اس کا تعلق اسرائیل سے بتایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کی جانب سے ان حملوں کے بعد 35 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، مشتبہ لوگوں کو، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، جن کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ یہ دہشت گردی کے اس حملے میں ملوث ہیں۔ ایران کی جانب سے، ایرانی حکام کی جانب سے، حکومت کی جانب سے گزشتہ دنوں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس حملے میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔